السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں پھر ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ایک ایسی غلط فہمی کا ازالہ میں کرنا چاہوں گا جو بہت دنوں سے آپ کے دل و دماغ میں گردش کر رہی ہے۔ یقیناً جب آج آپ اس مسئلے کو سنیں گے تو آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کے مطابق ہمیں عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت دنوں سے لوگ اکثر ہم سے آڈیو کے ذریعے یا فیس ٹو فیس یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت یہ کتا اگر بدن میں یا کپڑے میں ٹچ ہو جائے، کتے کا بدن ہمارے کپڑے سے یا ہمارے بدن سے لگ جائے تو ایسی صورت میں کیا ہمارا کپڑا یا ہمارا بدن ناپاک ہو جاتا ہے اور ہمیں غسل کرنا پڑے یا ہمارے کپڑے کو ہمیں پاک کرنا پڑے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے نا ٹاپک؟ یقیناً میں جانتا ہوں یہ بہت اہم ٹاپک ہے، خصوصیت کے ساتھ کچھ ایسے علاقوں میں جن علاقوں سے میرا تعلق ہے وہاں لوگ بارہا یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ چکے ہیں، تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو واضح طور پر یہ بتاؤں گا کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے۔ دیکھیے، پہلے ایک چیز یہ سمجھیں کہ کتے کا بدن جو ہے، کتے کا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ کتے کا بدن اگر آپ کے کپڑے سے یا آپ کے بدن سے ٹچ ہو جائے تو اس صورت میں ڈائریکٹلی آپ کا کپڑا یا آپ کا بدن بالکل بھی ناپاک نہیں ہوگا، بالکل بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے کہ اگر کتے کے بدن میں کوئی نجاست لگی ہے، مان لیجیے کتا کہیں گندگی میں چلا گیا جہاں پیشاب، پاخانہ، گوبر وغیرہ پڑے تھے، ایسے گندگی میں گیا، اور کتوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوٹ پوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کتا کسی گندی جگہ پر گیا اور وہاں جانے کے بعد لوٹ پوٹ کیا، اب اس کے بعد اس کی پیٹھ میں، اس کے دم میں یا اس کے بدن پر کہیں کوئی ناپاکی، کوئی نجاست لگ گئی، پھر وہ کتا اٹھ کر وہاں سے آیا اور آنے کے بعد اب ایسی صورت میں آپ کے بدن سے یا آپ کے کپڑے سے وہ کتا ٹچ ہوا۔ اب اس ٹچنگ کے بعد کتے کے بدن پر جو نجاست لگی تھی، جو گندگی لگی تھی، اب وہ گندگی وہاں سے اٹھ کر کے آپ کے کپڑے یا آپ کے بدن پہ لگ گئی، تو اب ایسی صورت میں آپ کا کپڑا یا آپ کا بدن ناپاک کہا جائے گا۔ ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کے جتنے حصے میں وہ گندگی لگی ہے یا آپ کے بدن کے جتنے حصے میں وہ گندگی لگی ہے، صرف اتنا حصہ دھل لینے سے آپ کا بدن اور آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو یہاں سے ہم نے جانا کہ ڈائریکٹلی کتے کا سوکھا ہوا بدن اگر ہمارے بدن سے، ہمارے کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو اس صورت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کپڑا ہمارا بالکل ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھر کی خواتین کتوں کے جسم سے، بدن کے ٹچنگ سے بچنے کے لیے جو رسیاں ڈالتی ہیں کپڑا سکھانے کے لیے، تو بانس وغیرہ دے کر وہ رسی کو اتنا اونچا کر دیتی ہے کہ کتا کی اگر اونٹ بھی گزر جائے تو اس کا بدن بھی اس کپڑے سے ٹچ نہ ہو، اتنا اونچا کر دیتی ہے۔ اب پوچھنے پر بتاتی ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ بتاتی ہیں وہ کہ کوئی کتا اگر گزرے نیچے سے تو کتے کا بدن چادر سے یا ساڑی سے ٹچ نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کہ ٹچ ہو جائے گا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو واضح طور پر آج مسئلہ بتا دیا کہ کتے کا سوکھا ہوا بدن اگر ہمارے بدن یا کپڑے میں لگے تو بلا شبہ کپڑا ہمارا ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک ہی صورت ہے ناپاک ہونے کی کہ اگر کتے کے بدن میں کوئی نجاست لگی ہو، پھر وہاں سے ہمارے بدن یا کپڑے میں لگ جائے تو اس صورت میں وہ ناپاک ہوگا۔ ہاں، ایک چیز کتے کی ناپاک ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کے منہ سے جو لار نکلتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا کبھی گرمیوں میں ہانپتا ہوا آتا ہے تو اس کے منہ سے ایک دھاری دار لار نکلتی ہے، اس کو علماء نے فرمایا کہ وہ چیز ناپاک ہے۔ اگر لار کپڑے میں یا بدن میں کہیں لگ جائے تو ایسی صورت میں اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اتنے حصے کو دھونا، پاک کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کتا برتن کو چاٹ لے تو برتن کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہیں پر لوگ 7 بار دھلتے ہیں، کہیں پر لوگ اس کو تو آگ میں جلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری شریعت میں اتنا ہے کہ 3 بار دھونا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں کبھی اور موقع پر ایک اور کلپ بناؤں گا کہ برتن دھونے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ بس اتنا جان لیجئے کہ کتے کے منہ کی لار و ناپاک ہوتی ہے۔ اسی بنا پر برتن میں لگ جائے، کتا برتن چاٹ لے، ہانڈی کو چاٹ لے، ہانڈی کھا جائے، تو ایسی صورت میں برتن کو اور ہانڈی کو پاک کرنے کا حکم ہے۔ تو اس کو 3 بار دھل لیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ تو ہانڈی اور برتن کو پاک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اسی لیے دیا گیا کہ کتے کے منہ سے نکلنے والی لار وہ بھی ناپاک ہوتی ہے، برتن کو چاٹے تو برتن ناپاک ہو جائے گی، اسی بنا پر اس کو
پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور آج کے بعد بلا وجہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مشقت میں نہیں ڈالیں گے۔ بالخصوص ہماری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں گی کہ کپڑا کو اتنا اونچا بانس دے کر کے اونچا کر دے، یا بہرحال بلا وجہ اگر کتے کا بدن ٹچ ہو جائے تو پورا کپڑا جا کے دھونا شروع کر دے، پوری چادر پوری ساڑی دھونا شروع کر دے۔ یہ بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بہت آسانی ہے۔ پرابلم یہ ہے نا کہ ہم لوگ شریعت کو سمجھتے نہیں، مسائل کو علماء سے پوچھ کر کلیئر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بہت بڑی کر دیتے ہیں، اور بلا وجہ شریعت کو اپنے اوپر مشکل کر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ یہ بلا وجہ کی بات ہے۔ اللہ نے شریعت کو، نبی کے پاک کی شریعت کو بہت آسان بنا کر بھیجا ہے۔ عمل کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے، اور عمل نہ کرنے والوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو جو آپ کے دل و دماغ میں کھٹ کے، اس کو پوچھ لینا چاہیے، پوچھ کے کلیئر کر لینا چاہیے۔ مسائل پوچھنے سے کلیئر ہوتے ہیں، اور آپ کے دل و دماغ میں جو باتیں گردش کر رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے گی۔ اس لیے پوچھا کیجیے، پوچھنے سے علم بھی بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو علم نافع سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔